الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم صدق رسوله الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بحلال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں. آج کے درس میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء سے ہے اور اس کے بعد معراج ہے. سب سے پہلے اپنے دماغوں میں یہ بات رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. وہ سب کے سب اللہ کے نبی اور رسول برحق تھے، شان والے تھے، عظمت والے تھے، اور ان سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل شان جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے
جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں یہ اللہ کی شان ملوکیت کا مظہر ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، جو اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کا فرمان جو ہے وہ اس کے بندوں تک پہنچا سکیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو جو شان عطا فرمائی، جو معجزات عطا فرمائے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ ان کا بھیجنا شان ملوکیت ہے، اور ان کو معجزات دینا جو ہے وہ اللہ کی شان قدرت ہے، تاکہ تمام دنیا پر یہ واضح ہو سکے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اس دنیا میں ہر قسم کے فرقے پیدا ہوئے، جماعتیں پیدا ہوئیں، مذاہب وجود میں آئے، کسی نے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا انکار کر دیا، وہ سرے سے معجزات کو ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ معجزے ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ اس زمانے میں علم اتنی ترقی نہیں کر چکا تھا، اور ہمارے پاس معلومات کے ذرائع اور وسائل نہیں تھے، ورنہ یہ چیزیں عام طور پہ ایسے ہو جاتی ہیں، یہ کوئی نعوذ باللہ معجزہ نہیں ہے۔ انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے پیغمبروں کے معجزات برحق ہیں، اور معجزات کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور اللہ کے قرآن اور انبیاء کے فرمان کا انکار ہے۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے جب انبیاء کے معجزات کو دیکھا تو وہ انبیاء علیہم السلام کو نبی ماننے کے بجائے خدائی صفات کا حامل قرارتے بیٹھے۔ وہ بھی اللہ رحمت کرے قرآن و حدیث سے ہٹ گئے اور دین کی پٹڑی سے اتر گئے اور اسلام کے حدود سے باہر چلے گئے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھ لیں کہ اللہ کے انبیاء بھی برحق ہیں، اور تمام انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کو جو اللہ نے شان دی ہے، دینے والا میرا خدا ہے، اور اس کا اظہار اللہ کے انبیاء کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اپنے ہاتھ میں معجزات نہیں ہوتے، اور نہ وہ جب چاہے معجزہ دکھاتے ہیں، بلکہ اللہ جب چاہے اپنے انبیاء کی صداقت و حقانیت کو واضح کرنے کے لیے انہیں معجزات عطا فرماتے ہیں۔ اپنے عقیدوں کو اچھی طرح صاف کرتے چلے جائیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی امت میں یہ جھگڑا موجود ہے کہ اللہ کا نبی نور تھے کہ بشر تھے۔ یعنی 1400 سال گزر گئے، حضور کا دین کامل مکمل ہو گیا، کروڑوں نہیں اربوں میں لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن آج بھی یہ بحثیں موجود ہیں دنیا میں کہ کیا اللہ کے پیغمبر نور ہیں یا بشر ہیں۔ خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا مانگیں کہ اگر خدا نہ کرے آج کوئی کافر، کوئی انگریز، کوئی ہندو، کوئی سکھ ہمیں یہ چیلنج کرے کہ بھئی آپ کی امت تو ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکی کہ نبی نور تھا کہ بشر تھا، ہم کس نبی کا کلمہ پڑھیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟
اس لیے ہمیشہ بات یاد رکھیں اور اپنے بھی آرام سے بیٹھ جائیں نا، ایک درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمت ہو۔ اب اسی طرح بات کو دماغ میں رکھتے چلے جائیں انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو شان والا بنایا، ان کے معجزات بھی شان والے، لیکن ان کی نبوت بھی محدود تھی اور معجزات بھی محدود تھے۔ یعنی ایک نبی ایک علاقے میں آیا، ایک قوم میں آیا اور ایک زمانے کے لیے آیا، وہ چلا گیا، پھر اور نبی آئے، وہ چلے گئے، پھر اور نبی آئے۔ لہذا ان کے معجزات اس زمانے میں تو معجزات تھے، لیکن جب وقت گزر گیا تو وہ معجزہ بھی گزر گیا۔ اگر اللہ کے قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو آج ہمیں ان معجزات کا کوئی پتہ بھی نہ ہوتا۔ بات کو سمجھیے۔ لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے اور معجزات بھی ختم ہو گئے، گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات ملے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا تو ان معجزات کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ شان صرف آمنہ کے لال کو ملی ہے کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک، آپ کی رسالت بھی قیامت تک، آپ کے معجزات بھی قیامت تک زندہ ہیں۔ نہ میرے مدنی کی نبوت ختم ہوگی، نہ میرے مدنی کی رسالت ختم ہوگی، اور نہ میرے پاک نبی کو جو معجزہ ملا ہے، جیسے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، تو آج بھی گھر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مسلمان کے سینے میں، ہر مسلمان کے دماغ میں اللہ کا قرآن بھی موجود ہے اور محمد مصطفیٰ کی شان بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ بعض انبیاء کو معجزے ملے ہیں، ان کا ان کے بدن سے تعلق ہے، بعض کو معجزے ملے ہیں زمین سے تعلق ہے، بعض کو معجزے ملے ہیں تو آسمان کے کسی تارے یا سورج سے تعلق ہے، بعض کو معجزات ملے ہیں تو کسی جمادات و پہاڑوں سے تعلق ہے، بعض کو معجزات ملے ہیں تو کسی مردہ انسانوں سے تعلق ہے، بعض کو معجزات ملے ہیں تو بیماری سے تعلق ہے۔ اور یہ شان کملی والے کی ہے کہ میرے مدنی کے نام میں بھی معجزات، میرے مدنی کے کام میں بھی معجزات، میرے مدنی کے جسم میں بھی معجزات، میرے مدنی کے جمادات میں بھی معجزات، حیوانات میں بھی معجزات، نباتات میں بھی معجزات، زمینوں میں بھی معجزات، آسمانوں میں بھی معجزات۔ یہ شان ملی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کریں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں جلدی سے، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وقت ضائع نہ کریں اور بیٹھ جائیں۔ اب اسی طرح دیکھ لیں کہ میرے مدنی کا جو معجزہ ہے معراج، جب نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں، یاد رکھ لو۔ ایک حصہ جو ہے وہ اسراء ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسراء، یاد رکھو۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ معراج۔ پہلے حصے کا نام کیا ہے؟ اسراء، اور دوسرے حصے کا نام کیا ہے؟ معراج۔ اسراء جو ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ اسراء کا معنی سیر،
اور رات کے حصے میں سیر اور زمین پہ سیر، تو یہ شروع ہوتا ہے مسجد الحرام سے اور انتہا ہے مسجد اقصی پہ، اور اس کے بعد ہے معراج جس کی ابتدا ہے مسجد اقصی سے اور انتہا ہے سدرۃ المنتہا پہ، آسمانوں پہ جانا، وہ معراج ہے۔ معراج مانا عروج، معراج مانا بلندی، معراج مانا کسی چیز پہ سیڑھیوں پہ چڑھنا، یہ معراج ہے۔ اسراء کا مانا ہے سیر کرنا، اور پھر خدا کی شان دیکھیں، اللہ نے اسراء کا ذکر تو قرآن میں کیا ہے لیکن معراج کا ذکر فرمان مصطفیٰ میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں جو پہلا حصہ ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانا، کیا مانا پاک ہے وہ ذات۔ نماز پڑھتے ہو تو سبحانک اللہم وبحمدک، رکوع کرتے ہو تو سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہو تو سبحان ربی الاعلی، اور فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ فرمایا کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ عجز سے پاک ہے، وہ ضعف سے پاک ہے، وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے میرے اللہ کی تسبیح بیان کرو، یا سمجھا دیا کہ میرے بندو پہلے میرا حق ہے، حالانکہ مدنی کے اسراء کا ذکر ہے، لیکن فرمایا پہلے میری پاکی بیان کر، پہلے میری تسبیح کر، پہلے میری تقدیس بیان کر، پہلے میری قدرت کاملہ کا اقرار کر۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ مدنی پاک نے ایک رات میں یہ سفر کیسے کیا، آسمانوں پہ کیسے گئے؟ اللہ نے فرمایا تو مسلمان ہے، پہلے اقرار کر کے میرا اللہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر دے، وہ اونچا کرنے پہ آئے تو میرے مدنی کو آسمانوں پہ بلند کر دے، وہ حفاظت کرنے پہ آئے قریش مکہ کی ساری قوت کو توڑ ڈالے، وہ چاہے تو یتیم مکہ کو مکے کا بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو اکیلے جانے والا مدنی ہجرت کرے تو صرف صدیق، لیکن حج پہ آئے تو لاکھوں رفیق۔ کیوں؟ وہ پاک ہے، کوئی اس کی قدرت پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
اب غور کریں، علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسراء بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے، لیکن یہ خواب کی بات ہے، یہ روحانی بات ہے. اللہ نے روحانی طور پہ معراج کرایا ہے. میرے مدنی کو روحانی بلندی ملی ہے، معنوی بلندی ملی ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نانا، اللہ نے اپنے نبی کو اس کے جسد کے ساتھ، روح اور جسد کے ساتھ خواب کوئی نہیں ہے، بلکہ جاگتے ہوئے میرے مدنی کو اسراء بھی ہوا، معراج بھی ہوا. یاد رکھیں، علماء کے دو قول ہیں، یعنی بعض علماء روحانی معراج کے قائل ہیں، بعض علماء جسمانی معراج کے قائل ہیں. اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی موجود ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیں کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف ہے، یعنی کچھ صحابہ کا یہ قول ہے، کچھ صحابہ کا یہ قول ہے، کچھ کا اجتہاد ایک ہے اور کچھ کا اجتہاد ایک ہے. مسلمان کو کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، کبھی غلط نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کہے رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو گیا. اپنی سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دونوں سچے بھی تھے، صادق بھی تھے، عادل بھی تھے. ان کی صداقت میں، عدالت میں کوئی نقص نہیں آتا. اور نہ بندہ پھر لڑائی کرے، نہ بندہ جھگڑے کرے، نہ فساد کرے، کیونکہ ہر اختلاف میں بھی کوئی نہ کوئی میرے مولا کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں سب کا ادب سے نام لینا چاہیے. اب دیکھیں، جو کہتے ہیں روحانی معراج ہے، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. درود پڑھیں گے تو حدیث سمجھ آئے گی. ان کی حدیث کو سمجھیں اور بات دماغ میں رکھیں. بی بی عائشہ کی حدیث مبارک ہیں، وہ کہتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور خود اوپر آسمانوں پہ گئے تھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے بسترے سے مدنی پاک کو غیر موجود نہیں پایا، تو جب میرا مدنی میرے بسترے پہ موجود تھا تو آسمانوں پہ کیسے گئے؟ یہ حدیث مبارک کی روایت کرنے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ. یاد رکھیں. اسی طرح دوسری دلیل جو ہے علماء کے پاس، وہ امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ عنہ. یاد رکھو مسلمانوں، جیسے حضرت علی شان والا، اسی طرح معاویہ بھی شان والا. حضرت علی داماد نبی ہے اور سیدنا معاویہ حضور کے سالہ ہیں. ان کی بہن ام حبیبہ زوجہ ہیں محمد مصطفیٰ کی. سیدنا علی جیسے شیر خدا ہیں، اللہ نے ان کو قضا کا علم دیا ہے. اللہ نے اور اللہ کے پاک نبی نے حضرت معاویہ کے لیے بھی دعا فرمائی ہے. اور سیدنا معاویہ بھی کاتب الوحی ہے، جس نے اللہ کا وحی لکھا ہے، اور مدنی پاک نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. اس لیے دل میں کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں ایک منٹ کے لیے بھی دل میں برا خیال نہ لے آنا، ورنہ یاد رکھیں صحابہ کو برا کہنے والا خود برباد ہو جائے گا، صحابہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ کا بھی غلام بنائے اور اہل بیت رسول کا بھی غلام بنائے.
اور جن لوگوں کے دلوں میں شبہات ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ انہیں سمجھ دے، اللہ انہیں عقل دے۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کو جو معراج ہوا ہے وہ روحانی معراج ہے، یعنی وہ خواب ہے کہ میرے مدینہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرمائی، انبیاء سے ملاقات فرمائی، وہ کہتے ہیں یہ خواب ہے۔ تو ایک بی بی عائشہ کی روایت ہے اور ایک سیدنا معاویہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اچھا، باقی صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو فقہا بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قرآن و حدیث کے ماہر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نا مدنی کا معراج جسمانی ہے کہ حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ جاگتے ہوئے بالکل بغیر کسی نیند کے اسراء بھی ہوا ہے، معراج بھی ہوا ہے۔ تو اب صحابہ میں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت کہتی ہے خواب ہے اور ایک جماعت کہتی ہے خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اچھا، اب جناب غور فرمائیں، اب علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کریں۔ یاد رکھو، محدثین جنہوں نے میرے مدنی کی حدیثوں کا ذخیرہ جمع کیا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ فقہا جنہوں نے ان حدیثوں سے مسئلے نکالے ہیں، موتی نکال کے امت کے سامنے رکھے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب دیکھیں، علماء کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں صحابہ کی سچی، دونوں جماعتیں صحابہ کی کیا ہیں؟ سچی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ بھی سچی ہے، معاویہ بھی سچے ہیں، ابن عباس بھی سچے ہیں، سب نے سچ کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا معراج ہوا ہے مکے میں۔ حضور کو معراج کہاں ہوا؟ معراج کہاں سے ہوا ہے؟ مکے میں۔ اسراء کہاں سے ہوا ہے؟ مکے میں۔ اور بی بی عائشہ کی شادی کب ہوئی؟ سمجھے مسئلہ؟ بی بی عائشہ کی شادی ہوئی مدینے میں، بی بی عائشہ کی شادی ہوئی ہجرت کے بعد مدینے میں، تو حضور عائشہ کے بستر پہ تو تب ہوں گے جب شادی ہوگی۔ یہ معراج تو بی بی کی شادی سے بھی پہلے ہے، لہذا معراج بھی سچا ہے۔ اور بی بی عائشہ جس کی بات کر رہی ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں اور معراج کرایا ہوگا، جس کا تعلق مدینے سے ہے، ورنہ بی بی عائشہ تو اس وقت حضور کی نہ بیوی ہے نہ حضور کے گھر میں ہے، اسے اس بات کا کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ لہذا بی بی عائشہ بھی سچی ہے۔ اور حضرت معاویہ اسلام لائے جب مکہ فتح ہو گیا اور معراج ہوا، ابھی حضور ہجرت بھی نہیں کر گئے، تو حضرت معاویہ بھی کسی اور خواب کی بات کر رہے ہیں، ورنہ حق یہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ میرے مدنی کا اسراء بھی جسمانی ہے، جاگنے میں ہے، اور آپ کا معراج بھی جسمانی ہے، جاگنے میں ہے۔ یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت واقعہ ہے۔ اگر خواب ہوتا تو مکے والے پریشان نہ ہوتے، اگر خواب ہوتا ابو جہل اعتراض نہ کرتا، اگر خواب ہوتا مشرکین مکہ مخالفت نہ کرتے۔ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، خواب تو ایک حاجی بھی دیکھ لیتا ہے کہ میں مکے میں طواف کر رہا ہوں، میں مدینے میں سلام پڑھ رہا ہوں، میں عرفات میں
لبیک پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبیوں کی تو شان بڑی بلند ہے, لیکن کافروں کو جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ایک رات میں میرا مدنی مکے سے بیت المقدس کیسے پہنچا, آسمانوں پہ کیسے گیا. اعتراض تو تب ہو جب معراج جسمانی ہو, اگر خواب ہے تو خواب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضور کا معراج کیا ہے؟ جسمانی ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب معراج کا